व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद आरिस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ जॉब बाय मोहम्मद आरिस। दोस्तों, आज की वीडियो उन अहबाब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद है जो लोग यूरोप से ऐसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी वीज़ा फीस भी बहुत कम है और उन ममालिक का वीज़ा मिलना भी ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल आपके सामने पाकिस्तान के सारे हालात हैं और बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में लोग रोज़ ब रोज़ अप्लाई करते हैं लेकिन उनका वीज़ा नहीं लगता। अब मेरे दोस्तों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं 2-4 बातें क्लियर करूंगा और मैं ये आपको बता देता हूँ कि वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन सी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए कौन सी जॉब्स फ़ायदेमंद है, तो अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए कौन सी जॉब्स फ़ायदेमंद, और इसके अलावा वीज़ा फीस के बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा यहाँ इस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फैमिली को छोड़कर जाने का दिल तो किसी का भी नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हो जिसकी वजह से लोग रोज ब रोज यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा पिछले दिनों ईद से पहले कि एक कश्ती डूब गई थी जो कि पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर यूरोप में जा रहे थे, क्योंकि लोग ज्यादातर यूरोप में इसलिए जाते हैं कि क्योंकि यूरोप में एक फ्यूचर होता है, लोग यूरोप में अपना मुस्तकबिल देखते हैं। और मैं आज इस ममालिक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एक शेंजियन की कंट्री है। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं और वहाँ का आपको वर्क परमिट मिलता है और 26-27 ममालिक जो कि यूरोपीय कंट्रीज के अंदर आते हैं, तो इस वीज़े पर आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ उसका नाम है लिथुआनिया। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मईशत के लिहाज से बहुत ही मजबूत मुल्क है। लिथुआनिया का वीज़ा भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्तों, आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको इनके पासपोर्ट की रैंकिंग बता देता हूँ। दोस्तों, बिलफर्ज अगर आपको इस ममालिक की नेशनैलिटी मिल जाती है तो आप 128 ममालिक में वीज़ा फ्री जा सकते हैं या फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इतना ज़्यादा मजबूत इस मुल्क का पासपोर्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जॉब्स के हवाले से, ताकि ये कि आप जॉब्स के बारे में सुन लें। आया वहाँ पर जो सी जॉब्स है आप उनके लिए अहल भी हैं कि नहीं। आप तब ही अप्लाई करेंगे जब आपको पता होगा कि आप वहाँ पर जाकर कौन कौन सी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी जॉब्स अभी हैं जो इस पे आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले जॉब आती है वो एग्रीकल्चर की है। दोस्तों, वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम है, जिस तरह के दोस्तों सब्जियां उगाना और फसल वगैरह को उगाना। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ पर गंदम की फसल बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा दालें काश्त की जाती हैं, जौ वगैरह है, चावल काश्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम होता है। एग्रीकल्चर का काम अगर आप अच्छे तरीके से जानते हैं और आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो सी जॉब्स आती है वो बिल्डिंग पेंटिंग की है। अगर आप बिल्डिंग को पेंट्स करना जानते हैं तो दोस्तों आपके लिए वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स। के अलावा वहाँ पर प्लास्टिक की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। दोस्तों, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत है वहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सामान बहुत वहाँ पर बनता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा लिथुआनिया करता है। दूसरे ममालिक के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाती हैं। आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इन फैक्ट्रीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लेबर्स के काम के अंदर जाना चाहते हैं तो तब भी बहुत सारा इन फैक्ट्रीज में काम पड़ा हुआ है, आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगली जॉब्स है मैं इनके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनमें कोई ना कोई काम बिल्डिंग्स बनती ही रहती हैं। वहाँ पर रोड्स बनते हैं और ये लोग अपने मुल्क को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब्स वहाँ पर बहुत ज्यादा आती हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर आप लेबर्स की जॉब जाते हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन का शोबा होता है इसके अंदर प्लम्बरिंग का काम भी आता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है। तो अगर वहाँ पर कोई सड़क बन रही है तो क्रेनें वगैरह आती हैं, खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, तो दूसरी मशीनें वगैरह चलाना, आप वहाँ पर जाकर ये मशीनरी का काम भी कर सकते हैं। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं जो मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, तो इन फैक्ट्रीज में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, आप हेल्थ केयर में या हेल्थ के शोबे में किसी तरह भी मुंसलिक है, अगर आप वार्ड बॉय हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी का काम जानते हैं या फिर आपने मेडिकल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप मेडिकल के शोबे में भी अप्लाई
اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی فارمیسی کا بھی ڈپلوما کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے اس میں کوئی ڈگری وغیرہ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ڈسپینسر ہے، اگر آپ نے نرسنگ کا ڈپلوما کیا ہوا ہے تو یہ لوگ بھی وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ چند جاب تھی جن کے بارے میں نے آپ کو ابھی آگاہ کیا۔ اسی طرح ہوٹلز کے اندر بھی بہت سارا کام ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، لوگ یہاں پر وزٹر کے طور پر آتے ہیں اور ان کو رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پر ہوٹلنگ میں بھی بہت ساری جابس ہیں، اور ہوٹلنگ میں شیف کی بہت ساری جابس ہوتی ہیں، اور ویٹرنگ کے اندر بہت سارا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ٹیکسی کا بہت سارا کام ہوتا ہے، کیونکہ وزٹر وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں اور اپنی سہولیات نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو ہوٹل سے لے کر ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل تک ٹیکسی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ٹیکسی ڈرائیور کی جابس کی آپشن بھی وہاں پر بہت ساری ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا جاؤں کہ آپ نے وہاں پر کیسے اپلائی کرنا ہے، کہ کیا طریقہ کار جابس کے متعلق جو میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈالا ہے، وہاں پر آپ نے گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کو اوپن کرنا ہے، اور جو ڈسکرپشن کے اندر لنکس ہیں جابس کے متعلق، اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج شو ہو جائے گا، تو وہاں سے آپ اپنی سکل کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق اور اپنی ڈگریز کے مطابق آپ وہاں سے جاب سرچ کریں گے اور آپ اس ملک میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اپلائی کرتے وقت آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں۔ دوستو آپ کے پاس یورپین فارم کے اندر ایک سی وی بنی ہونی چاہیے، ایک کور لیٹر بنا ہونا چاہیے۔ جب آپ سی وی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اس سی وی کے اندر آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے اور جو کہ آن ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ آگے سے رسپانس نہیں کرتے، رابطہ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنا نمبر ہی بند دیں گے یا پھر آپ جی میل ہی رونگ دیں گے، بعض دفعہ ہم سی وی بنانے کے لیے رونگ جی میل لگا دیتے ہیں، اور ان ممالک کو جی میل اور کانٹیکٹ کو یوز کیا جاتا ہے، وہ جی میل پر کانٹیکٹ کرتے ہیں، جب وہ ورک پرمٹ بھیجنا چاہیں گے تو وہ آپ کو جی میل پر ہی بھیجیں گے۔ تو دوستو بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کا ورک پرمٹ آئے گا کیسے آئے گا، کیا ہوگا، تو دوستو آپ سے انٹرویو لیا جائے گا، ان کا ایجنٹ آپ کس کے ساتھ کال پر بات کرے گا، تو ویڈیو کال پر آپ کا انٹرویو کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آگے والے نے آپ کو جاب دینی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کہیں پر بھی جاب کرتے ہیں، اور جب تک آپ ان کو اپنی سی وی پیش نہیں کرتے، آپ انٹرویو نہیں دیتے، تو وہ آپ کو سلیکٹ نہیں کرتے۔ تو یہ دوستو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کا انٹرویو کیے بغیر، سی وی کیے بغیر آپ کو ورک پرمٹ دے دیں گے؟ تو دوستو سی وی کے اندر وہی اپنا ایکسپیرینس شو کرے جو آپ جانتے ہیں یا جس مقام کے متعلق آپ جانتے ہیں، اور انٹرویو کے دوران آپ اس کو سیٹسفائی کر لیں، اور جب دوستو آپ اسے سیٹسفائی کر لیں گے تو آپ اس کے بعد وہ آپ کو ورک پرمٹ دے دے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورک پرمٹ آنے کے بعد آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو دوستو جب آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا تو آپ نے ورک پرمٹ لے کر امبیسی چلے جانا ہے۔ میرے دوستو پریشان نہ ہو، میں آپ کو امبیسی کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ امبیسی کہاں۔ امبیسی ان کی کنسولیٹ جنرل جو لتھینیا کا ہے، یہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو میں اپنے ویورز کی آسانی کے لیے ان کا ایڈریس بھی آپ نے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، پاکستانیوں کے لیے بھی اور دوسرے ممالک سے جو دوست بھائی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ پاکستانی اسلام آباد جا سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگ اپنے گوگل سے امبیسی کو سرچ کر سکتے ہیں، اور جب دوستو ورک پرمٹ آ جاتا ہے اور تو آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہونا لازمی ہے، ان ڈاکومنٹس کو لے کر امبیسی جائیں، اس کے بعد آپ کا ویزا لگے گا۔ دوستو ایک تو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کی پکچرز ہونی چاہیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے پاس لازمی لتھینیا کا نکلوا لینا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دوسرے ممالک کا کہاں سے بنتا ہے؟ آپ کے کسی بھی شہر کے نزدیک خدمت آفس، پولیس خدمت آفس کے اندر سے آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، وہ آپ سے 500,000 لیں گے، آپ کو کسی بھی ملک کا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں گے، اور یہ ہر سٹیز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ورک پرمٹ ہونا چاہیے جو آپ نے لیا ہے، یا جب آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ ہاف فارم کے اندر نکلوا لینا ہے، امبیسی جانا ہے تو وہاں پر جمع کروا دینا ہے۔ اب فیس کی بات آ جاتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ فیس بہت کم ہے، بہت ہی معقول فیس ہے۔ دوستو 120 یورو اس ملک کی ورک پرمٹ کی فیس ہے۔ 120 یورو کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، یہ تقریباً 40-50 کے راؤنڈ بن جاتے ہیں اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اگر ورک پرمٹ آ جاتا ہے تو سمجھ لیں آپ کا ویزا لگ گیا ہے، کیونکہ ورک پرمٹ ہی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں پر جانا چاہتا ہے اور اسے وہاں پر بلایا جا رہا ہے۔ جب آپ امبیسی میں اپنے پیپرز جمع کروا دیتے ہیں تو تقریباً 20 دنوں کے راؤنڈ اباؤٹ یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ پروسیس کے بعد آپ کی پوری چھان بین ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو ویزا دے دیا جاتا ہے۔ ممالک کے اپنے اپنے قانون ہیں اور کچھ ضابطے ہیں، ہر ممالک کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہے، اور لتھینیا میں ایک بہترین لائف سٹائل ہے اور ایک بہترین فیوچر ہے، اور آپ اپنی
فیملی کو وہاں پر بھی جا کر سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پر جا کر 5 سال کام کرتے ہیں۔ میں اپنے ویورز کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ 1 سال کا آپ کو وہاں پر ورک پرمٹ ملے گا۔ اگر ان کو آپ کا کام پسند آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے ورک پرمٹ میں نرمی کریں گے، آپ کو ورک پرمٹ اور دے دیں گے اور آپ کا ورک پرمٹ بڑھا دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ایک دفعہ یورپ پہنچ جاتے ہیں اور وہ دوبارہ پاکستان آئے۔ اس کے بعد میں اپنے ویورز کو سیلری کے متعلق آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی سٹارٹنگ جو سیلری بنی گی وہ 6 سے 7 لاکھ روپیہ پاکستانی روپیز میں بن جائے گی، اور انڈین روپیز کی بات کروں تو تقریباً 2.5-3 لاکھ روپیہ سیلری بن جائے گی جیسے جیسے آپ پروگریس کرتے ہیں۔ یہ ان ویورز کے لیے ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ سیلری ان کے لیے ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ پیکیج بنایا ہوتا ہے اور اس پیکیج پر آپ کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ پر وہ آپ کو پے کرتے ہیں جب آپ ان کے امیدوں پر پورا اترتے ہیں۔ تو اس طرح آپ وہاں پر جا کر اپنا اور اپنی فیملی کا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا آپشن ہے۔ اگر آپ کا 40-50 ہزار کی فیس کے اندر آپ کا اس ملک کے اندر ویزا لگ جاتا ہے تو ویورز میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے، آپ نے گھر بیٹھے اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ اپلائی کر لیں گے تو اس کے بعد یہ سارا پروسیس ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اپلائی کریں، کیا ہوگا، ہم کس طرح اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم کسی دوسرے ممالک کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ویب سائٹس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ویورز کو انفارمیشن دینے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، اور آپ کو لنکس وغیرہ کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ خود اپلائی کریں اور آپ کے پیسے بھی بہت کم لگے، کیونکہ جب آپ ایجنٹ کے پاس جا کر اپلائی کریں گے تو وہ 10 سے 20 لاکھ روپے آپ سے لے ہی لے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو نخرے علیحدہ دکھائے گا کہ ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانی چیز لے آئیں، وہ لے آئیں۔ اسی لیے ہمارا انفارمیشن دینے کا مقصد ہی صرف آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا چیز کو اپلائی کرنا ہے، کس چیز میں اپلائی کرنا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کی اور کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی۔ اس سب کا آپ کو پہلے سے ہی علم ہونا چاہیے، تو اسی لیے آپ خود گھر بیٹھے اس بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ویزا اپلائی کرنے کے بعد مطلب کہ میں نے جو سی آپ کو مکمل ایک ترتیب بتائی ہے، اور میں ویور سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری بات کلیئر ہو گئی ہوگی، آپ کو پروسیجر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کا کوئی اگر مزید کوسچن ہے تو آپ کامنٹس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی رہنمائی کروں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو نیو جابس کی انفارمیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔